بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جو بھی پلاننگ آپ کے خلاف ہو رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک فلاں گروپ ہے جو پلاننگ کر رہا ہے، آفس کے اندر یہ فلاں گروپ ہے وہ جو پلاننگ کر رہا ہے، بزنس کے اندر فلاں گروپ ہے جو میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، فیملیز میں فلاں گروپ ہے جو میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، ایک چیز اپنے ذہن میں یاد رکھیے کہ سب سے بہترین پلاننگ کس کی ہے؟ اللہ کی پلاننگ ہے۔ چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ہمارے خلاف ایک پلان کھڑا کریں اور وہ اپنی پوری اسٹریٹجی کو بنا لیں، اپنی پوری طاقتوں کو اکٹھا کر لیں، اپنے پورے پلانز کو اکٹھا کر لیں، اپنے پورے ریسورسز کو اکٹھا کر لیں اور وہ سارے مل کر آپ کو زندگی میں نیچا کرنا چاہیں، آپ کو زندگی میں نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کا ایک پلان ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے۔ وہ بھی پلان کریں گے اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک وہ پلاننگ کرتے ہیں اور ایک اللہ پلاننگ کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین ہوتا ہے، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ جب ہمارے خلاف ہمیں محسوس ہو کہ کوئی بھی پلان کر رہا ہے تو پہلا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے کہ اپنے پلان کے اوپر بھروسہ نہیں کریں۔ اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف خود نہیں کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف اللہ کو کھڑا کر دیں، ان کے خلاف اللہ کو ساتھ لے لیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں سب سے بہترین پلانر ہوں تو اپنا معاملہ، اپنے حالات، اپنی سچویشن اللہ کے حوالے کر دیں، اور اللہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یا اللہ آپ نے قرآن میں یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ آپ بہترین پلانر ہیں، تو میں اپنے معاملات آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، چونکہ آپ بہترین پلانر ہیں تو ان کے پلان کے خلاف آپ میرے لیے کافی ہو جائیں۔ That's the way we should be responding to the situation۔ لیکن ہم جب چونکہ خود ہی اپنے پلانز بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم خود بھی کمزور، ہمارے حالات بھی ہمارے ریسورسز بھی کمزور، ہماری عقل بھی کمزور، تو جب ہمارا پلان کام نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مزید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار میں نے تو بڑی اچھی پلاننگ کی تھی لیکن لگتا ہے ان لوگوں نے زیادہ اچھی پلاننگ کی تھی۔ فرق کیا تھا کہ ہم نے ان کی پلاننگ کے اگینسٹ اپنی پلاننگ کو لے کے گئے، لیکن اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کی پلاننگ کے اگینسٹ کسی اور طاقتور پلانر کو لے کے آؤ، اور اللہ بہترین پلانر اور سب سے طاقتور پلانر ہے۔ اپنے پلانز کو اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ پہ توکل کرو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے چلتے جاؤ۔ اب جب مشکلات آئیں گی مشکلات، اس کے علاوہ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تک سچویشن بہتر نہیں ہوتی صبر کرنا ہے ہم نے، کیونکہ صبر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں پر بھی جو قرآن کی جو آیات پڑھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان سچویشن کے اندر جو لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائش میں آنے کے بعد انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ سے دور ہو گئے، نماز چھوڑ دی، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے، میری زندگی کے اندر مسائل ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے تو سارے جاننے والے اتنی اچھی سیلریز دے رہے ہیں، میرے سارے جاننے والے اتنے اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، میرے سارے جاننے والوں کے بچے اتنے اچھے سکولز اور کالجز میں جا رہے ہیں، میرے فلاں جاننے والے کے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ یہ ساری زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سوچ انسان کو اللہ سے اور دور لے جاتی ہے، اور جب وہ اللہ سے اور دور چلا جاتا ہے تو دنیا تو پہلے ہی ہاتھ سے چلی گئی، حالات تو تبدیل نہیں ہوئے نا، اس طرح رونے دھونے سے شکوہ کرنے سے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو دنیا تو پہلے ہی ہاتھ سے چلی گی۔ لیکن اس سچویشن کی وجہ سے اگر ہم اللہ کے قریب ہو سکتے تھے تو ہم نے اپنی آخرت بھی اپنے ہاتھ سے برباد کر دی۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ شکوہ شکایت نہیں کرنی، اللہ پہ ہم نے صبر کرنا ہے اور اس پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ نے اچھا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بشارت کن لوگوں کے لیے دی ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے، رونے دھونے والوں کے لیے نہیں، اللہ سے شکوہ کرنے والوں کے نہیں۔ جو صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو میری طرف سے خوشخبری دے دو۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بہت ساری جگہ پہ ہر عمل کا ایک اجر ہے، فلاں کو ہم عظیم اجر دیں گے، فلاں کو ہم بہترین اجر دیں گے، مختلف آیات آتی ہیں۔ لیکن جب صبر والوں کی بات آئی، جب صابرین کا تذکرہ آیا تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرمائیں گے۔ تو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر رکھا ہے۔ تو ہم نے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ اس سچویشن میں صبر کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ جب ایسے حالات آ جائیں اور مشکلات آ جائیں تو ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ کیا ہمارے حالات ان سے زیادہ مشکل ہیں؟ اللہ کے سب سے مقرب لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین۔
انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں بھی اگر دیکھی جائے تو مشکلات سے بھری ہوئی تھی، آسان زندگیاں نہیں تھی، ان کی زندگیوں بھی مشکلات تھی، لیکن ان لوگوں نے سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کیا، کیسے رسپونڈ کیا. دیٹ از اے میسج فار اس. ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے چلتے ہوئے ان سچویشنز میں ویسے ہی ریئیکٹ کرنا ہے. غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موجود ہیں، ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کفار مکہ ان کا تعاقب کرتے کرتے پہنچ چکے ہیں، غار کے بالکل منہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ بالکل وہ غار کے منہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے دیکھ لیا نیچے تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے. تو کیا تھی دل میں، کیا کیفیت تھی؟ تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، تھوڑی سی مشکل محسوس ہوئی، تھوڑی سی پریشانی محسوس ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ لا تحزن، لا تحزن. کیا فرمایا کہ غم نہیں کرو، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ دیکھو ظاہری طور پہ تو حالات مشکل ہیں، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن اس چیز کے اوپر یقین رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم کی کیفیت آتی ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا مالی تنگی آ گئی تو یار فکر نہیں ہونی چاہیے، یا فیملی میں کسی سے پرابلم آ گیا تو نہیں مجھے کوئی محسوس نہیں ہوتا. ایک نیچرل فیلنگ ہے جو کہ ہوگی، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس چیز سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ فوراً اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا ہے ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. چاہے میرے مال میں تنگی آ گئی تب بھی اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے میری جاب کا پرابلم آ گیا تب بھی اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے میرا فیملی کے ساتھ کسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا تب بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے پوری دنیا کے لوگ میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں تب بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس چیز پہ یقین کرنا، اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا کہ جو بھی سچویشن ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور اس سچویشن سے نکالے گا.